اچھا، یہ شائستہ نامی خاتون ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، 4 بچوں کی ماں ہے، اور شوہر جو ہے بیرون ملک ہے، شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے، سعودیہ میں ہے۔ یہ جہاں پہ رہتی ہے وہاں پر اس کے ساتھ اس کی ایک ننند رہتی ہے جس کا نام ہے مقدس۔ اب وہ جو ہے مقدس، وہ بیوہ ہو کر ان کے گھر پر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہیں پہ رکھ لیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اب اکیلی خاتون ہے، اس کے اپنے 2 بچے ہیں، تو اب باہر کہاں پر خوار ہوگی، چلو بھائی باہر ہے تو وہ بھائی اب اس کی کفالت کرے۔ ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑا دل کرنا ہوتا ہے کہ بھابھی اپنی ننند کو اس کے 2 بچوں کے ساتھ شادی کے بعد اس طرح سے قبول کرے اور اس کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے۔ اب یہ جب آتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ بھئی میری جو بھابھی ہے شائستہ، اس کے تو گھر کے حالات ہی بڑے اچھی ہیں، حالانکہ اس کے اپنے بھائی کا گھر ہے اور اگر چاہے تو بڑے اچھے طریقے سے دونوں عیش کر سکتی تھی، کیونکہ بھائی نے تو اس کو بھی خرچہ بھیجنا ہے اور اس کو بھی خرچہ بھیجنا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ بھئی اس کے تو گھر کے حالات ہی کچھ اور ہے، یہ تو ہر چیز ہی لیے جا رہی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں، تو اس کا کیا حق ہے، یہ تو میرے بھائی کی کمائی ہے۔ اب ہر ٹائم نا اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ویر، وہ اس کے ساتھ نا ویر بنا لیتی ہے، ہر بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، اور جب لڑائی بڑھ جانی تو بھائی کو شکایت کر دینی کہ تمہاری بیوی کو میں نہیں بھاتی، تمہاری بیوی کو میں برداشت نہیں ہو رہی۔ بھائی ہر بار اپنی بہن کو سچا کہتا تھا، ماں کو سچا کہتا تھا، بیوی کو غلط کہتا تھا کہ تم صحیح نہیں ہو، تمہیں برداشت نہیں ہو رہی، میری بہن یہاں پر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن بدتمیزی کرتی ہے، بات بات پہ لڑائی کرتی ہے، اس نے بھی رہنا ہے، میں نے بھی رہنا ہے، تو طریقے سے رہ لیا جائے۔ اب ایک دن ان کی آپس میں اتنی بحث ہوتی ہے کہ اب بھابھی کو کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے بات کر لی ہے، ہم اپنے بھائی کی کریں گے دوسری شادی، ٹھیک ہے، دوسری شادی کریں گے، تمہیں تو میں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور نکلو یہاں سے۔ اس خاتون کا شائستہ کا ایک بھائی ہے وقاص، ٹھیک ہے، اچھا یہ 8 بہنیں ہیں، یہ جو شائستہ ہے یہ 8 بہنیں اور ان کا ایک ہی بھائی ہے وقاص۔ اس کے ساتھ اکثر اپنے دکھ سکھ بہنیں جیسے بانٹتی تھی کہ بھائی میرے سسرال میں یہ معاملات ہیں، یہ میری ننند آ گئی ہے، مجھ سے لڑائی کرتی ہے، مجھ سے بحث کرتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، اور بھائی ہر بار اس کو کہتا تھا کہ بچے تو آ جا، ہم تجھے سنبھال لیں گے، تو آ جا۔ اب ان کا سلسلہ چل رہا ہے، جب اس نے دوسری شادی کی بات کی نا کہ میں اپنے بھائی کی دوسری شادی کر دوں گی، وہ عورت کو نہیں برداشت ہوتا، اس بات پر ان دونوں کی ہاتھ چلاکی ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے اس نے اس کو مارا، خواتین میں جیسے ہوتا اس نے اس کو مارا، اور اس کے بعد رو کے مقدس بھائی کو فون کرتی ہے کہ آج تو اخیر ہو گئی، تمہاری بیوی نے تو مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری بیوی نے تو مجھے مارا، میں اس گھر میں بالکل نہیں رہوں گی، ہم بوجھ تھوڑی ہیں، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، جو ایموشنلی بلیک میلنگ ہوتی ہے نا وہ۔ بھائی نے کہا تم فون بند کرو، میں اس کو، اب وہ بیچاری خود برے حالات میں ہے جس طریقے سے اس نے اس کو مارا ہے۔ وہ کہتی ہے اس نے اپنی ویڈیو بنائی، اس نے اپنے شوہر کو بھیجی، اس نے کہا تمہاری بیوی نے، تمہاری بہن نے آج دیکھو میرا کیا حال کیا، میں تمہاری عزت ہوں، تمہارے بچوں کی ماں ہوں، تمہارے گھر میں رہتی ہوں، اچھے برے وقت میں تمہارے ساتھ گزارا کیا ہے، تمہاری بہن نے میری اس حد تک تذلیل کی کہ مجھے مارا۔ اب ان کا ایک عدنان کا ایک بڑا بھائی ہے جس کی بیوی کو انہوں نے نکال دیا ہوا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے ان کے گھر، وہ بھی جوان ہے، وہ بھی مقدس کے ساتھ مل کر اپنی اس شائستہ جو ہے اس کو چچی ہوئی اس کی مارتی تھی، اس کی عمر تقریباً 16 سال ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اب یہ شائستہ جو ہے نا مکمل طور پر دل برداشتہ ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، اس چیز کو ٹیکسچر یہ دیا گیا کہ شائستہ نے اس بات پر دل برداشتہ ہو کر زہر کھا لیا اور اپنے 2 بچوں کو زہر دے دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی وہاں پر پہنچا تو اس کو جو ریسکیو ہے وہ لے کر جا رہے تھے۔ یہاں تک چیزیں تھیں جو کہ ایک انیشلی رپورٹ تھی، جب گھر والوں سے بات نہیں ہوئی تھی، جب وہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا، چیزیں یہاں تک تھی، ٹھیک ہے۔ پھر بھائی نے الزام لگایا کہ یہ تو سسرال والوں نے کیا۔ اب میری فیملی کے ساتھ بات ہوئی، میں ملی، تمام بہنوں سے بات ہوئی، شائستہ کی والدہ سے بات ہوئی اور اس کے بھائی سے بات ہوئی۔